ایک اونٹنی کا دودھ جو ہے وہ پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا. ایک بکری کا دودھ جو ہے وہ پورے گھرانے اور خاندان کے لیے کافی ہوگا. ایک ایک انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کو اونٹ کے اوپر آدھا ایک طرف اور آدھا دوسری طرف رکھا جائے گا. جب ایمان اور عمل والے لوگ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ چیزوں کے اندر ایسی برکتیں عطا فرما دیں گے. اور یہ صرف دنیا کی بات نہیں ہے، آخرت کے اندر بھی نزا کے وقت کامیابی، قبر کے اندر کامیابی، حشر کے اندر میزان پر بہت بڑا استقبال ہوگا ایمان والوں کا. یہ ایمان اور عمل جو ہے نیک عمل، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے. ایک دفعہ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بھئی دین جب آتا ہے اپنے ساتھ ساری خیریں لے کر آتا ہے. دین جب آتا ہے اپنے ساتھ ساری خیریں لے کر آتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے. دیکھو، ہم کسی کو کوئی تحفہ دیتے ہیں یا کوئی ہمیں کوئی تحفہ دیتا ہے، وہ کہتے ہیں یار میں نے خود آپ کے لیے یہ پسند کیا ہے. تو جو چیز اللہ نے ہمارے لیے پسند کی ہے وہ کتنی خیر کی چیز ہوگی. اور خیر جو ہے صرف دین ہی کے اندر ہے اور کسی چیز کے اندر خیر نہیں ہے. مال، ملک، حکومت کے نقشے، اسلحہ، سونا چاندی، قوم قبیلہ، کسی کے اندر بھی نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے سامنے ان نقشوں کا مقابلہ کرایا ہے. اور دین کے مقابلے میں یہ سارے نقشے جو ہے ناکام بھی ہوئے ہیں اور فیل بھی ہوئے ہیں. تو انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک محنت دے کر بھیجا کہ بھئی آپ جاؤ لوگوں کے اندر اس بات کی محنت کرو کہ لوگوں کی زندگی میں دین آ جائے، لوگ اپنے اللہ کو پہچان لیں، لوگوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، لوگ اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزاریں اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں، تاکہ میں ان کو دنیا میں بھی کامیاب کروں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کروں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ماشاءاللہ آپ حضرات خود بھی وقت لگاتے ہیں، عرصے سے آپ حضرات یہاں تشریف لاتے ہیں، آپ خود بھی اپنے محلوں میں دعوت دیتے ہیں، اس بات کو سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن یہ ایک مذاکرہ ہے. ہم جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں، ہمارے جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی ایک بات ہے، ایک ذمہ داری ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم پہ ڈالی ہے. ہم بار بار اس بات کا مذاکرہ کرتے ہیں تاکہ وہ بات ہماری سمجھ میں بھی آ جائے، وہ بات ہمارے دل میں بھی اتر جائے اور وہ بات ہمارے عمل میں بھی آ جائے. یہ مختلف استعدادیں ہوتی ہیں. بعض لوگوں کی استعداد جو ہے بڑی زیادہ ہوتی ہے، جیسے حضرات صحابہ کرام. حضرات صحابہ کرام تو چند گھنٹے کا ان کا جو ایمان تھا وہ ایسا ایمان تھا کہ ہمارا جو ہے جدی پشتی ایمان جو ہے ان کے چند گھنٹوں کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا. ہمارا باپ مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان، الحمدللہ ہم بھی مسلمان، ہماری اولادیں بھی آگے جو ہے مسلمان،
لیکن وہ لوگ جو ہے چند گھنٹے کا ایمان ان کا ایسا، تو یہ جو ہم بات عرض کرتے ہیں یہ استعداد کے پیدا کرنے کے لیے عرض کرتے ہیں۔ دیکھو ہمارے بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ ہر چیز کے نفع کو اللہ نے بعد میں رکھا ہے، اس کی محنت کو اس سے پہلے رکھا ہے۔ ہر چیز کی محنت پہلے ہے، اس کا نفع اس کے بعد ہے، اس کا وجود اس کے بعد ہے۔ جب وجود ہوگا تو نفع ہوگا، جب وجود ہی نہیں ہے ایک چیز کا تو نفع کیا ہوگا؟ لیکن ہر چیز کو محنت کے ساتھ باندھا ہے۔ دیکھو یہ واضح باتیں ہیں، اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے ایک محنت ہے۔ یہ مائک جہاں بنا ہے اس کے پیچھے ایک محنت ہے، یہ چادر ہے، یہ واسکٹ ہے، یہ ممبر ہے، یہ سیمنٹ ہے، پنکھے ہیں، بلب ہیں، گھڑیاں ہیں، قرآن پاک یہاں پڑے ہیں۔ آپ جس چیز کو بھی دیکھیں گے اس کے لیے محنت ہوئی ہے، اس کے بعد اس کا وجود ہوا ہے۔ اگر ایک آدمی تجارت کرنا چاہتا ہے تو ضروری بات ہے پہلے وہ دکان لے گا، کرائے پہ لے گا یا اس کو خریدے گا، پھر اس کے اندر جو ہے وہ فرنیچر بنائے گا، الماریاں بنائے گا، شیشے لگائے گا، پھر اس کے لیے جو ہے تو بجلی والے کو لائے گا، اس کے اندر جو ہے تو روشنی کا بندوبست کرے گا، ایئر کنڈیشن لگائے گا، جیسی بھی وہ بناتا ہے۔ اب یہ دکان نہیں ہے، یہ دکان کی محنت ہے۔ حضرت فرماتے تھے محنت کے وقت نفع نہیں ہوتا، محنت کے وقت سارا خرچ ہے۔ آپ جس چیز کی بھی محنت کریں، آپ کو فصل چاہیے، آپ اس کے لیے زمین لیں گے، اس کے لیے ہل چلائیں گے، زمین ہموار کریں گے، بیج پھینکیں گے اس کے اندر اور اس کو پانی لگائیں گے، اس کے اندر ایگریکلچر والوں سے مشورے کریں گے، اس کے لیے آپ سال 6 مہینے انتظار کریں گے۔ میں نے ایک باغ والے سے ایک دن پوچھا، میں نے کہا یار یہ آم کا درخت جو ہے یہ کتنے عرصے میں آم دینا شروع کرتا ہے؟ اس نے کہا حاجی صاحب جب ہم آم کا پودا لگاتے ہیں تو 8، 9 یا 10 سال کے بعد آم کا درخت جو ہے آم دینا شروع کرتا ہے۔ اب یہ محنت ہے آم کے حاصل کرنے کی۔ تو میں نے کہا پھر وہ کتنا عرصہ آم ملتا ہے اس درخت سے؟ اس سے کہا جی تقریباً 70-80 برس تک وہ درخت جو ہے پھر وہ آم دیتا رہتا ہے۔ اب ہر چیز کی جو محنت ہے، محنت کے وقت سارا خرچ ہے، محنت کے وقت نفع نہیں ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر جو ہے ساری رات اس کلمے کے پڑھنے اور کلمے کو دنیا میں پھیلانے کی وجہ سے مارتے تھے، کوڑوں کے ساتھ مارتے تھے۔ ایک تھک جاتا تھا پھر دوسرا مارتا تھا، دوسرا تھک جاتا تھا پھر تیسرا مارتا تھا۔ اب یہ کہنا تو آسان ہے، یہ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ ہے کہ ان پہ کیا بیتتی ہوگی، کیونکہ کوڑا ایسی چیز ہے، بعض علماء نے لکھا ہے کہ جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارتے تھے تو کوڑا جہاں پر پڑتا تھا اس جگہ نشان پڑ جاتا تھا اور زخم پڑ جاتا تھا اور وہاں سے خون رسنے لگتا تھا۔ اب یہ ساری رات مار رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دعوت کی وجہ سے بہت زیادہ ستایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور جبرائیل علیہ السلام قرآن لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ نے یہ فرمایا آپ ہماری آنکھوں میں ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری آنکھوں میں ہیں۔
اللہ پاک کی ذات نعوذ باللہ غافل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے سارے نبیوں کو دیکھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھتے تھے، حضرات صحابہ کرام پر جو تکلیفیں آتی ہیں اس کو بھی دیکھتے تھے۔ لیکن میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ دین کا کام یہ ان لوگوں سے لیا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، پھر وہ اس راستے کی جب تکلیفیں اٹھاتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ امت کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں۔ ایک دفعہ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تو بیان کو یہاں سے شروع کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک محنت عطا فرمائی ہے، اور اس محنت کا موضوع یہ ہے کہ نبی جتنا اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالتے چلے جاتے تھے امت جو ہے اتنی تکلیفوں سے نکلتی چلی جاتی۔ نبی کی محنت کا موضوع یہ ہے، تو چونکہ نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے صحابہ سے لینا تھا، اس لیے صحابہ کی بھی اسی لائن پر تربیت فرمائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ بلال میں مارتے تھے، پھر ان کو جو ہے گرم ریت پر لٹا دیتے تھے۔ جنہوں نے گرم ریت کو دیکھا ہے ان کو پتہ ہے کہ گرم ریت ایسی ہے اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، اور یہ ان زخموں کے ساتھ ان کو اس ریت پر لٹا دیتے تھے، پھر بھاری پتھر بھی اوپر رکھ دیتے۔ عجیب بات، کیسے لوگ تھے یہ! ہم تو معمولی سی گرمی جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو اور دوسرا آدمی پنکھا بند کر دے تو یہ سلام پھیرنے کے بعد دعا نہیں کرتا، پہلے غصے سے پوچھتا ہے یہ پنکھا کس نے بند کیا؟ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور پنکھا بند کر دیا، اتنی گرمی مجھے لگی۔ آخر وہ بھی لوگ تھے، تو جب ان کے اوپر پتھر رکھ دیا جاتا تو وہ کہتے کہ نہیں، اللہ ایک ہے، احد 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 احد۔ کیونکہ کافروں کی جو دعوت تھی تو وہ یہ تھی کہ ہمارے 360 خدا ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ 360 خدا جب اللہ کے ساتھ مل جاتے ہیں، ان کا یہ عقیدہ تھا۔ ان کو مشرکین اسی لیے کہا گیا کہ وہ کہتے تھے کہ کرتے تو اللہ ہے، لیکن یہ ہمارے 360 خدا جب اس کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں پھر اللہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ اللہ اکیلے نہیں کر سکتے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی تو وہ یہ دعوت تھی کہ نہیں، اکیلے اللہ سب کچھ کرتے ہیں، اللہ اپنے کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اور ساری کی ساری مخلوق جو ہے اللہ کا جتنا بھی غیر ہے وہ نفع نقصان دینے میں اللہ کے ارادے اور اللہ کے حکم کا محتاج ہے۔ تو یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وجہ سے کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ 360 نہیں ہے، اللہ تو ایک ہی ہے، 360 سے نہیں ہوتا، اکیلے ایک اللہ سے ہوتا ہے۔ کیونکہ کلمے کی جو دعوت ہے تو کلمے کا معنی، کلمے کا مفہوم اس میں یہی ہے کہ بھئی کوئی بھی عبادت کے قابل نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، صرف ایک اکیلے اللہ جو ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہی کرتا دھرتا ہے اور اسی کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ پر اس بات کی محنت فرمائی۔ دیکھو میرے دوستو، انبیاء علیہ السلام نے جو دعوت دی ہے اور جو محنت کی ہے تو وہ یہ محنت تھی کہ لوگ اپنے اللہ کو پہچان لیں، پھر لوگ جو ہے ان کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے۔ دیکھو اللہ کتنے بڑے ہیں، اللہ کتنے کریم ہیں، اللہ کتنے شفیق ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں کچھ دنوں سے تم بڑی پریشان نظر آتی ہے، خفا نظر آتی ہے، کسی سوچ میں ہے، کیا بات ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، اللہ کے رسول، جب سے آپ نے مجھے یہ سنایا ہے کہ گناہگار آدمی جو ہوگا
تو قبر کے اندر دونوں دیواریں اس کو جو ہے بھیج لیں گی، اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں ایسے جیسے انگلیاں ایک دوسرے میں جاتی ہیں، یہ پسلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی۔ اس دن سے میری طبیعت پہ بڑا بوجھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، عائشہ یہ تو کافر کے لیے ہے، مومن کے لیے ایسا نہیں ہے۔ مومن تو جب قبر میں جائے گا تو اس کو ایسی راحت ملے گی جیسے ایک تھکا ہوا آدمی جب گھر میں آتا ہے تو اپنی والدہ یا اپنی بیوی کی گود میں سر رکھتا ہے اور وہ اس کا سر دبانے لگتی ہے، تو اس کو جو راحت نصیب ہوتی ہے، مومن کو تو قبر میں ایسے راحت نصیب ہوگی۔ پھر دوسری حدیث میں آتا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، دیکھو دوستو، ہمارا اللہ بڑا ہی کریم اللہ ہے۔ اس اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا پڑے گا۔ کامیاب ترین انسان وہ ہے جو اپنے اللہ کو پہچانے اور اپنے اللہ کے ساتھ دوستی کر لے۔ اس میں ایک اتنا مزہ ہے، اس کے اندر ایسی ایک لذت ہے۔ میں آگے عرض کرتا ہوں، بزرگوں سے ہم نے جو کچھ سنا ہے آپ سے عرض کرتے ہیں، لیکن یہ ایک محنت سے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا۔ وہ محنت بھی عرض کرتا ہوں، تعلق بھی عرض کرتا ہوں، محنت بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں، توجہ سے سننا، اس بات بڑی عجیب بات۔ یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے، شوق وطن، اس کے اندر یہ احادیث لکھی ہوئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، جس کا مفہوم ہے، میں سب سے زیادہ رحم اپنے بندے پر اس وقت کرتا ہوں جب یہ مر جاتا ہے اور میت کو لوگ قبر میں رکھ کے اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے اور سارے لوگ چلے جاتے ہیں، میں سب سے زیادہ رحم اپنے بندے پہ اس وقت کرتا ہوں۔ بڑا ہی مجھے رحم آتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیچارہ آ گیا، بیوی بھی رہ گئی، بچے بھی رہ گئے، دکان بھی رہ گئی، سارے پروگرام بھی ختم ہو گئے، پوری ایک کتاب تھی جو بالکل بند ہو گئی، اور سارے کام ادھورے رہ گئے جو پروگرام اس سے سوچے ہوئے تھے۔ یہ پروگرام تو ختم نہیں ہوتے ہیں، پروگرام تو مرتے دم تک جو ہے چلتے رہتے ہیں، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو سارے پروگرام ایسے ہی رہ جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، جب یہ قبر میں آتا ہے مجھے اس پر بڑا ہی رحم آتا ہے، پھر میں اس کے ساتھ بڑا ہی کرم والا معاملہ کرتا ہوں۔ ایسا عجیب اللہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے تو آ کے اللہ کو بیان کیا ہے، لوگوں کو بتایا ہے، دیکھو تم یہ جو بنا ہوا نقشہ ہے اس کے اندر مت پھنس جانا، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل وہ ذات ہے جو بنانے والی ہے اس نقشے کی، اس کو پہچانو۔ وہ کون ہے؟ بڑی عظیم ذات ہے، سب سے بڑا ہے وہ، اس کا کیا اختیار ہے، اس کو بیان کیا ہے۔ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، سمیع ہے، بصیر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ ہم حدیثیں سنتے رہتے ہیں، دیکھو ایمان تو خوف اور امید کے درمیان ہے، یہ بھی احادیث میں آیا ہے، شیخ الحدیث صاحب نے بھی لکھا ہے، لیکن شیخ الحدیث صاحب نے یہ ساتھ لکھا ہے کہ جب آخری عمر ہو جائے پھر اللہ تعالیٰ سے امید زیادہ ہونی چاہیے، خوف کم ہونا چاہیے۔ اور خوف اس لیے ضروری ہے کہ خوف آدمی کو گناہوں سے روکتا ہے، اگر خوف نہ ہو تو پھر آدمی گناہوں پہ جو ہے تو غالب آ جاتا ہے اور وہ جو گناہ کرتا رہتا ہے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ تو خوف اور امید کے درمیان ہو جائے، یہ تو حدیث میں آتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی انسان کی جب روح اسرائیل علیہ السلام لیتے ہیں تو جیسے زندہ بکری کی کھال اتار دو، بڑی مشکل بات ہے بابا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے، ہم تو اللہ سے عافیت مانگتے رہیں، اللہ پاک کریم ہے، ہم تو اللہ سے کرم مانگتے رہیں، لیکن کرم کا کوئی محتاج بھی تو ہو، اپنے آپ کو کوئی سمجھے تو صحیح نا۔ جو اللہ کے کرم کو چاہے گا وہ تو اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو دیکھے گا،
وہ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے گا. تو کہا ایسا ہے جیسے زندہ بکری سے جو ہے کھال جو ہے اتار دو، اس کو کیسی تکلیف ہوگی. اور حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کسی انسان کے اندر 100 تلواریں ایک دم داخل کر دو، جتنی اس کو تکلیف ہوتی ہے موت کے وقت اتنی تکلیف ہوتی ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں، مومن کی روح تو ایسے نکلتی ہے جیسے مشک والا مشک بھر کے اپنے کندھے پہ رکھتا ہے تو مشک کے منہ سے ایک قطرہ جو گرتا ہے مومن کی روح اس طرح نکل جاتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا اس کو. اور جن لوگوں کا تعلق اللہ سے جڑا ہوتا ہے تو شیخ الحدیث صاحب نے یہ بھی لکھا ہے. شیخ الحدیث صاحب نے لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بڑے متکبر تھا. تو کہیں باہر جانا تھا اس نے تو کہا کہ لباس لاؤ. اس کو لباس ہی پسند نہیں آتا تھا، حالانکہ بڑے قیمتی لباس لائے گئے. یہی پسند ہے، یہ پسند ہے. بڑے تکبر سے ایک لباس اس نے پسند کیا، اس کو پہنا. پھر اس کے بعد سواری اس کو پسند نہیں آتی تھی، پھر وہ جو ہے تو سواری پسند آئی اس کو. پھر اس کو بیٹھ کر اس پہ بیٹھ کے جو ہے تو وہ جو ہے تو باہر نکلا. اس کے جو ہے سپاہی بھی ساتھ تھے، وزراء بھی ساتھ تھے، جرنیل بھی ساتھ تھے، پتہ نہیں کہاں اس نے جانا تھا. ایک فقیر سا آدمی آیا اور کہا مجھے بادشاہ سے بات کرنی ہے. تو یہ ہٹو بچوں والے لوگ بہت ہوتے ہیں نا، یہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ ہٹو بچوں والے لوگ بہت ہوتے ہیں. یہ مولانا محمد اسلم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ سنایا کہ ایک بادشاہ جا رہا تھا تو اس کے ساتھ اس کے خدام بھی تھے. تو ہٹو بچو راستہ صاف کر رہے تھے. ایک بڑھیا آ گئی تو بڑھیا نے آ کے بادشاہ کے قریب کھڑے ہو کے کہا کہ میں تجھے جانتی ہوں. اس نے کہا کیوں، کیا جانتی ہو تو؟ اس نے کہا بس ایک آدمی تھا، اللہ کی نظر سے گرا اور اللہ نے اس کو بادشاہ بنا دیا. تو وہ بادشاہ نے اس کو کہا بڑھیا تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے. تو یہ آدمی آیا، اس نے کہا میں نے بادشاہ سے ملنا ہے. اس کو روک رہے تھے، پھر آخر انہوں نے کہا کہ میں نے ملنا ہے. تو سپاہیوں نے بادشاہ سے کہا ایک آدمی ہے فقیر صاحب آپ سے ملنا چاہتا ہے. اس نے کہا لے آؤ اس کو. تو وہ آ گیا اور اس نے بادشاہ سے کہا کان ادھر کرو. تو اس نے کان ادھر کیا، کہا میں ملک الموت ہوں. ہم سب کے پاس بھی ایک دن ملک الموت آئے گا. اللہ اس کو عافیت کے ساتھ لائے اور اللہ عافیت کے ساتھ ہماری روح نکالے. اس کا تو رنگ ہی فق ہو گیا، منتیں کرنے لگا کہ میرے بڑے کام ہیں، یہ ضروری کام، مجھے اتنا موقع دے دیں. اس نے کہا نہیں، موقع نہیں ہے. اس نے اس کی روح قبض کی اور دھرم سے وہ بادشاہ جو ہے سواری سے نیچے گرا. دوسرے آدمی کا بھی قصہ لکھا ہے جس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا تھا. دیکھو جب آدمی کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب فرمایا کرتے تھے بھئی یہ دعا ضرور کیا کرو، یا اللہ موت کے وقت اپنی ملاقات کا شوق نصیب فرما. جس آدمی کو اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں ہے اس کے تو ایمان کے اندر خرابی ہے. اللہ سے ملنے کا شوق ہر مومن کو ہونا چاہیے. اور عائشہ فرماتے تھے دعا کیا کرو یا اللہ جب ہماری موت کا وقت ہو زبردست شوق ہمارے اندر پیدا فرما اپنی ملاقات. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین. لیکن یہ محنت سے ہوگا، بغیر محنت کے یہ نہیں. تو وہ آدمی سودا لینے جا رہا تھا، ملک الموت آ گیا. اس نے کہا میں ملک الموت ہوں. اس نے کہا اچھا. اس نے کہا چلو یار میری روح نکالو. اس نے کہا نہیں، اللہ پاک نے موقع دیا ہے. اللہ نے فرمایا اس سے پوچھ لو اگر اس کے کوئی کام ہو تو وہ کر لے، پھر اس کے بعد اس کی روح لے آنا. میں نے کہا کیا کام، اس سے اچھا کام اور کون سا ہوگا؟ بس تو روح نکال میری، کام تو ہوتے رہیں گے. اللہ ہم کو بھی ایسا جذبہ نصیب فرمائے. تو وہ جو ہے تو اس نے کہا اچھا پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ جس حالت میں اس کو پسند ہو اس حالت میں اس کی روح نکالو. اس نے کہا اچھا پھر ایسا کرتے ہیں میں 2 رکعت نماز کی نیت باندھتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں اس وقت میری روح کو نکال لیں. تو اس نے نماز کی نیت باندھی، جب وہ سجدے میں گیا تو اس کی روح کو جو ہے اس نے نکال لیا. انبیاء علیہ السلام نے آ کر دعوت کے ذریعے اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو بیان کیا ہے اور کہا کہ دیکھو اس یقین کو دل کے اندر اتارو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دن سے
اپنے صحابہ کو اس محنت میں ڈالا. اور وہ محنت کیا محنت تھی؟ وہ دعوت والی محنت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے ہیں، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو، اللہ کی کبریائی کو، اسی طرح حضرات صحابہ کرام بھی گشتوں کے اندر جو ہے لوگوں کے پاس جا جا کر اللہ کی بڑائی کو بیان کرتے تھے، اللہ کی ذات کو، اللہ کی صفات کو بیان کرتے تھے. اور جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جو ہے اللہ کے سامنے نماز کے اندر روتے تھے اور دعائیں کرتے تھے اور امت کے لیے مغفرت کی دعا کرتے تھے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام بھی راتوں کو اٹھ کے رو رو کے جو ہے اللہ سے دعائیں کرتے. اب میرے دوستوں اور بزرگوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس محنت پہ ڈالا تو اس محنت کو کرتے کرتے صحابہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا جڑ گیا. ایک غزوے کا قصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، بڑے ہی زخم آئے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو دیکھا تو بڑے ہی جو ہے تو یعنی رحمت للعالمین کا دریا جوش میں آ گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، ایک دم ہاتھ اٹھا لیے، عرض کیا اللہ تجھ سے ملیں گے تو بہت، لیکن یا اللہ میرے اس صحابی سے اس طرح ملنا کہ جب اس سے ملاقات ہو یہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو. اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ ملاقات ایسی ہی ہوئی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی جنگ میں شہید ہوئے. تو ان کے بیٹے تھے، یہ آئے بعد میں. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 7-8 بیٹیاں تھیں، ساری جوان تھیں، شادیاں بھی نہیں ہوئی تھیں اور جو ہے تو قرضہ بھی بہت تھا. جب یہ شہید ہو گئے تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی کہ اللہ کے رسول، میرے والد صاحب قرضہ بھی بہت چھوڑ گئے ہیں اور میری 7-8 بہنیں بھی ہیں اور ان کی شادیاں بھی نہیں ہوئی اور میں بہت پریشان ہوں، اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ دیکھو ایک بات یاد رکھنا، جتنی بھی سیرت کو آپ دیکھیں گے، آپ علماء سے پوچھ لیں، آپ تفاسیر میں دیکھ لیں، آپ مفتیوں سے پوچھ لیں، آپ سیرت کی کتابوں میں دیکھ لیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی میں دیکھ لیں، جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اپنی کوئی دنیا کی پریشانی لے کر گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ بھی بہت ہی کم کوئی 1-2 مرتبہ ایسا ہوا ہوگا، ورنہ عمومی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دنیا کی محنت کا راستہ نہیں بتایا بلکہ اعمال والی چیز سکھائی. میں قرضدار ہوں جی، بھائی یہ پڑھو قرضہ اتر جائے گا. یہ مجھے جنات پریشان کرتے ہیں، یہ دعا پڑھو جنات پریشان نہیں کریں گے. فلاں کام ہے جی میرا، بھائی یہ کرو، فلاں کام ہے یہ کرو. میں ایک دفعہ ہم ریونڈ گئے اور ہمارے یہاں ایک بہت پرانے ساتھی ہیں، حاجی صاحب ان کو جانتے تھے. تو مجھے جو ہے تو ہم سارے ساتھی تھے تو حاجی صاحب نے ایک دم پوچھا، انہوں نے کہا یار وہ فلاں کا کیا حال ہے، وہ جو پشاور میں ہمارا ساتھی ہے. میں نے کہا جی اچھا ہے جی، وہ تو بیمار ہے لیکن اس کی 6-7 بچیاں ہیں جی، کسی کی بھی شادی نہیں ہوئی. تو حاجی صاحب نے اپنے خاطر سے بھائی جلدی وہ کتاب نہ ہو بھائی وہ کتاب میں وہ لکھا ہے جو آدمی یہ پڑھے گا اللہ پاک اس کی بچیوں کے جو ہے اچھے نیک رشتے کا بندوبست کرے. حاجی صاحب نے کتاب دی، وہ دعا دی اور کہا کہ بھائی جا کے جو ہے. تو وہ جب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ کے بیٹے سے یہ کہا کہ میں تجھے یہ بتاؤں کہ جب تیرے ابا شہید ہوئے تو اللہ نے تیرے ابا کے ساتھ کیسی ملاقات کی، تجھے میں یہ بتاؤں؟ میں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ضرور بتائیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا جب تیرے ابا شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے تیرے ابا کے ساتھ بغیر پردوں کے ملاقات کی، ایک پردہ بھی نہیں تھا درمیان. اور پھر اللہ پاک نے پوچھا کہ اور مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اچھا اللہ پاک جو ہے مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں. لوگ جو ہے کسی سے ایک دفعہ مانگو گے دے دے گا، دوسری دفعہ دے دے گا، تیسری دفعہ فون ہی نہیں اٹھائے گا. گھر پہ جاؤ گے بچے کو بھی کہہ دے گا یار اسے کہو کہ وہ گھر میں نہیں ہے. سارے لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن عمومی طور پر انسان کا مزاج ہی ایسا ہے. یہ ایک اللہ کی ذات ہے، ایک دفعہ مانگو، 2 دفعہ مانگو،
40 سال تک مانگو، 60 سال تک مانگو. اچھا اللہ پاک مانگنے والوں سے خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والوں سے ناراض ہوتے ہیں. اس دفعہ بھی مولانا ابراہیم صاحب نے جب ریوڑ کے اجتماع میں پہلے اجتماع کی دعا کرائی تو دعا سے پہلے انہوں نے چند باتیں فرمائی. اس میں یہ فرمایا کہ دیکھو دعا ضرور مانگا کرو، دعا کسی حال میں بھی رد نہیں ہوتی، دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نماز کے ساتھ، حج کے ساتھ، روزے کے ساتھ، جہاد کے ساتھ اللہ نے کہیں بھی قبول ہونے کا وعدہ نہیں کیا. ہاں یہ ترغیب دی ہے کہ کرو، اللہ نے وعدے کیے اس کے ساتھ. لیکن دعا ایسی عبادت ہے کہ اس کے اندر کوئی شرط ہی نہیں ہے. ادعونی استجب لکم، تم دعا کرو میں قبول کروں گا، اس کے درمیان کوئی دوسری بات ہی نہیں ہے. اس لیے مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا اللہ پاک چونکہ مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں. پھر انہوں نے فرمایا 3 باتیں ہیں. اول تو آدمی جو دعا کرتا ہے اللہ پاک وہی اس کو عطا فرما دیتے ہیں. بعض اوقات کسی حکمت کی وجہ سے کچھ دیر کر دیتے ہیں، اس میں آدمی کو گھبرانا بھی نہیں چاہیے اور نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھو یہ شیطان جو ہے نا، یہ انسان کو اللہ سے نا امید کرتا ہے. ہم نا امید نہیں ہوں گے. اللہ کوئی صدر نہیں ہے، نعوذ باللہ، گورنر نہیں ہے، کوئی سیکرٹری نہیں ہے، کوئی بڑا افسر نہیں ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے پتہ نہیں پورا کرتا ہے نہیں کرتا. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ اللہ ہے. اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچ ہے اور حق ہے اور وہ ضرور پورے ہوں گے. اس لیے انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو انسان کو امید رکھنی چاہیے. وہ اللہ کا بات ہے، ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، اللہ کے دینے میں کوئی کمی نہیں ہے. تو مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ بعض اوقات تو اللہ تعالیٰ آدمی کو وہی چیز عطا فرماتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مصیبت اس پر آ رہی ہوتی ہے تو اس دعا کے بدلے میں وہ چیز تو نہیں ملتی، لیکن اللہ اس دعا کی برکت سے اس تکلیف کو، اس پریشانی کو، اس مصیبت کو جو ہے اس سے ہٹا دیتے ہیں. اور تیسرا درجہ دعا کی قبولیت کا یہ ہے کہ دنیا میں جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے کو حاضر کر کے فرمائیں گے تو نے دنیا میں یہ دعا کی تھی، یہ دعا کی تھی، یہ دعا کی تھی، میں نے وہاں ظاہر نہیں کی، قبول تو میں نے کی، آج اس کو میں ظاہر کرتا ہوں. اور جو انسان نے دعائیں کی ہیں اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو دینا شروع کریں گے. جب وہ اپنی دعاؤں کے بدلے میں وہاں دیکھے گا کہ اتنا کچھ مل رہا ہے تو حدیثوں میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ بندہ جو ہے تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری ایک دعا بھی قبول نہ ہوتی، ساری دعائیں جو ہے اس کا بدلہ مجھے یہاں آخرت میں ہی مل جاتا. جب اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی ملاقات کی تو اللہ نے فرمایا کہ اور مانگ کیا مانگتا ہے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا اللہ اتنا بڑا کرم آپ نے کیا، بغیر پردوں کی آپ نے ملاقات کرا دی، اس سے بڑی نعمت اور کیا ہوگی، میں آپ سے کیا مانگوں. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں مانگ، اور بھی مانگ ہم سے. جب اللہ پاک نے بار بار فرمایا تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ ایسا کر دے مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دے. تو اللہ تعالیٰ تو عالم الغیب ہے لیکن پھر بھی کبھی کبھی اکرام کے لیے ایسے جو ہے حالات آ جاتے ہیں. یعنی اللہ پاک نے تعجب فرمایا اے جابر تجھے میں نے اس گندی اور خراب دنیا سے جو ہے یہاں پر لے کے آیا، وہ تو جلخانہ ہے مومن کے لیے، اور تجھے میں یہاں لے کے آیا اور اپنا دیدار کرایا اور بغیر پردوں کے تیرے ساتھ ملاقات کی اور تو پھر اس گندی دنیا میں جانا چاہتا ہے. تو جابر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا اللہ آپ مجھے اتنی دیر کے لیے دنیا میں بھیج دیں کہ میں لوگوں سے جا کے یہ کہوں کہ اے لوگوں جب انسان جو ہے شہید ہوتا ہے تو اتنا درد ہوتا ہے جیسے کوئی باریک سی چیز چبھتی ہے انسان کو، اور اجر اس کا اللہ پاک یہ دیتے ہیں کہ بغیر پردوں کے ملاقاتیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ نہیں یہ میری سنت نہیں ہے، میں اس پر قادر ہوں لیکن اب تجھے واپس نہیں بھجواؤں گا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، انبیاء علیہ السلام نے جو اللہ ہے اس کو بیان کیا ہے. اللہ کو پہچانو، اللہ کریم ہے، اللہ شفیق ہے، اللہ مہربان ہے، اللہ تم سے محبت کرتا ہے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے انبیاء علیہ السلام نے اللہ کی ذات کو اور اللہ کی صفات کو بیان کیا ہے۔ ہمارے حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ آخر دم تک اس بات کو کہتے کہتے قبر میں چلے گئے۔ وہ یہ فرماتے تھے بھئی ہر مسلمان کو روزانہ ایمان یقین کی دعوت دینی چاہیے، ہر مسلمان کو روزانہ جو ہے تو تعلیم کے حلقے میں بیٹھنا چاہیے، ہر مسلمان کو روزانہ ذکر و عبادت کرنا چاہیے۔ اچھا عائشہ صاحب یہ فرماتے تھے، بڑی عجیب بات فرماتے، وہ بار بار فرماتے ہیں، آپ لوگوں نے بھی سنی ہوئی ہے لیکن مذاکرہ ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ عائشہ فرماتے تھے رات کو بیٹھ کر حساب لگاؤ، سوچو آج سارے دن میں نے کتنی دعوت دی ہے۔ عائشہ فرماتے تھے ہمارے ساتھی جو ہے کسی نے پوچھا بھی، کسی نے کہا عائشہ دعوت میں کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا دعوت میں اللہ کو بیان کرنا چاہیے۔ آج ہمارے ساتھی اللہ کو نہیں بیان کرتے، ادھر ادھر کی باتیں بہت کرتے ہیں، ادھر ادھر کی قصے کہانیاں بہت سناتے ہیں، اللہ کو نہیں بیان کرتے۔ حالانکہ بیان کرنے کی چیز جو ہے وہ تو اللہ ہے، اللہ کو بیان کرو۔ عائشہ فرماتے تھے رات کو بیٹھ کے سوچو آج سارے دن میں نے کتنا اللہ کو بیان کیا، میں نے کتنی دعوت دی ہے۔ اچھا دیکھو دعوت میں اللہ کو بیان کرنا ہے، اللہ کے رسول کو بیان کرنا ہے، جزا کو، قبر کو، حشر کو، میزان کو، پلسرات کو، فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، یہ دعوت کے اندر ان سب چیزوں کو بیان کرنا ہے۔ بس اس دنیا سے جانے کے بعد جتنے بھی مراحل ہیں اس کو مغیبات کہتے ہیں، یعنی جو چیزیں غیب میں ہیں اس کو بیان کرنا چاہیے۔ جنت کو بیان کرو، دوزخ کو بیان کرو، فرشتوں کو بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار پرسی کے لیے گئے، ہے تو صحابہ میں لکھا ہے۔ اس صحابی نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ سے پہلے ایک شخص میرے پاس آئے تھے میری بیمار پرسی کے لیے، میں اس کو جانتا نہیں، لیکن اگر میں یوں کہوں کہ آپ کے بعد کوئی بہت اچھا انسان ہوگا تو وہ انسان تھا جو آپ سے پہلے میری بیمار پرسی کے لیے آیا۔ تو حضور نے صحابی سے پوچھا کہ تجھے پتا ہے وہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ حضور نے فرمایا وہ جبریل علیہ السلام تھے اور تیری بیمار پرسی کے لیے آئے تھے۔ جب انسان جو ہے ان چیزوں کو بیان کرتا ہے پھر ان چیزوں سے تعلق ہوتا ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مسجد میں رہو، بازار جو ہے یہ اللہ کی مقبوض ترین جگہ ہے، سب سے زیادہ زمین پر جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند جگہ ہیں وہ بازار ہے، اور سب سے زیادہ پسندیدہ جو جگہ ہے اللہ کے نزدیک محبوب فرمایا، پسندیدہ اور محبوب وہ مسجد ہے۔ ایک وزیر جو تھا وہ ریونڈ آیا کرتا تھا، اس کا نام نہیں لیتا، بہرحال وہ ایک دفعہ آیا تو بڑی وہ گاڑیاں اور اس میں سائرن اور وہ پی پامپ اور اس کے سپاہی اور گارڈ اور چیزیں اور سیدھا وہ حاجی صاحب کے کمرے میں چلا گیا۔ حاجی صاحب کو بڑی جو ہے بوجھ آیا۔ حاجی صاحب نے اسے کہا دیکھو بات یہ ہے جب تم آیا کرو تو اتنی بھیڑ ہمارے پاس مت لے کے آیا کرو، وہ تو کوئی دو چار خاص آدمی ہوں ان کو لے کر آیا کرو، اور جب تم ہمارے پاس یہاں ریونڈ آیا کرو نا تو کمرے میں مت آیا کرو، مسجد میں بیٹھا کرو، کیونکہ اللہ کی رحمتیں مسجد پہ برستی ہیں، اللہ کی رحمتیں کمروں میں نہیں برستی۔ اس کو مسجد میں بھجوا دیا۔ مسجد میں تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا، وہ تعلیم کے حلقے میں بیٹھا 45 منٹ تک وہ بیٹھا رہا۔ 45 منٹ کے بعد جب تعلیم کا حلقہ ختم ہوا تو وہ آدمی اندر آیا اور اس نے آ کے حاجی صاحب سے کہا کہ مجھے آپ لوگوں کی یہ بات بڑی پسند آئی کہ آپ جو ہے تو کافروں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آپ عیسائیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، آپ یہودیوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ تو عائشہ نے فرمایا بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اسی لیے گیا تھا کہ پوری کی پوری امت جو ہے وہ دوزخ کے عذاب سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، دین کو زندگی میں لانے کے لیے اور دین کو دنیا میں پھیلانے والا بننے کے لیے جو سب سے پہلی اور سب سے ضروری چیز ہے وہ ایمان کا سیکھنا ہے، وہ اپنے اللہ کو پہچاننا ہے، وہ اپنے اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے۔
انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلی محنت جو ہے ایمان پر کی ہے کہ ہر انسان جو ہے اپنے اللہ کو پہچان لے. جب یہ اللہ کو پہچانے گا پھر یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرے گا. اگر اللہ کو نہیں پہچانے گا یہ اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر سکتا, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ عمل نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اللہ کو اس طرح بیان کیا کہ صحابہ آتے تھے اور عجیب عجیب سوال کرتے تھے. ایک بدو آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, کہا ہے اللہ کے رسول قیامت کے دن حساب کتاب کون لے گا؟ حضور نے فرمایا اللہ پاک لیں گے. اس نے کہا اللہ خود لیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں خود لیں گے. اس نے کہا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں, اور چلا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آواز دی, اس کو واپس بلایا. اس نے کہا بھائی کیا ہوا, اتنا استغنا, اتنی بے پرواہی سے تو نے کہا کہ کوئی بات نہیں, یہ کیا ہوا؟ اس بدو نے کہا اللہ کے رسول آپ ہی نے ہم سے فرمایا ہے کہ اللہ کریم ہے. اللہ کون ہے جی؟ مولانا ابراہیم صاحب نے فرمایا کریم کا ایک مطلب یہ ہوتا ہے, دیکھو سخی اس کو کہتے ہیں کہ جس سے مانگو اور وہ تمہیں دے, اس کو سخی کہتے ہیں. اور کریم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے نہ مانگو اور وہ تمہیں دے. کریم کا ایک معنی یہ بھی ہے. یہ آنکھیں ہم نے اللہ سے مانگی ہیں, ہوتی ہے. یہ کان ہم نے اللہ سے مانگے ہیں, یہ ہاتھ ہم نے اللہ سے مانگے ہیں. کوئی درخواست لکھی ہے, کوئی لائن میں کھڑے ہوئے ہیں, کسی دفتر جانا پڑا ہے, کہیں فیس جمع کی ہے, یا اللہ ہمیں زبان دے دے, یا اللہ ہمیں دل دے دے, یا اللہ ہمیں دماغ دے دے, ہم نے نہیں مانگا. وہ کریم ہے. کریم کریم اس کو کہتے ہیں کہ جس سے نہ مانگو اور وہ تجھے دے. دیکھو اللہ کو جو آدمی پہچان لیتا ہے نا, یہ تو ہر چیز سے جو ہے بے غم ہو جاتا ہے. ہمارے عبدالرحمان بابا جو ہے انہوں نے بھی ایک شعر میں یہ کہا ہے کہ مخلوق دے در نہ دے تما کٹکڑا, کہ مخلوق دے در نہ دے تما کٹکڑا, باچائی دے مبارک شا کا گدائے. نے کہا اگر مخلوق سے جو ہے تو نے تما اپنا کاٹ دیا, ایک اللہ سے جو ہے تما رکھ لیا, بس تو بادشاہ ہے, چاہے تیرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ ہو. یہ تو آج ہم لاکھوں کروڑوں ہوتے ہوئے جو ہے فقیر بنے ہوئے ہیں اور پریشان ہیں, کیونکہ ہمارا سارا تما جو ہے مخلوق سے ہے. اگر مخلوق سے تما کاٹ دیں تو پھر جو ہے تو وہ تو اللہ سے تما. مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا, یہ ملفوظات میں لکھا ہے, آپ بھی پڑھ سکتے ہو, چھپا ہوا سے. ایک آدمی آیا, اس نے کہا یہ تو نے جو کام شروع کیا ہے تبلیغ کا کام, اس کا کیا مقصد ہے؟ مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ فرمایا اس کام کے بہت مقصد ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہر مسلمان دعا والا بن جائے. ہر مسلمان کی کیا ہو جائے؟ سارے انبیاء علیہ السلام دعا والے تھے, سارے صحابہ کرام دعا والے تھے. ہم ہر مومن کو, ہر مسلمان کو اس محنت کے ذریعے دعا والا بنانا چاہتے ہیں. میرے پاس پیسے آ جائیں, میرے پاس ساری چیزیں ہو جائیں, میرے پروگرام سیٹ ہو جائیں, پھر میں آسانی سے تبلیغ کروں, نہیں, یہ ہمارے کام کی بنیاد نہیں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے, ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے, ہم نے اپنی ایمان میں محنت کر لی, جس وقت کوئی چیز چاہیے اے اللہ تو دے دے, اے اللہ یہ فلاں چیز دے دے, اے اللہ یہ فلاں حاجت ہے. سارے صحابہ ایسے تھے, انبیاء علیہ السلام سارے ایسے تھے. انبیاء علیہ السلام دعا والے تھے, صحابہ کرام دعا والے تھے. اللہ کے ساتھ تعلق جڑ گیا, پھر مخلوق کی جو ہے کوئی ضرورت نہیں ہے. مخلوق کا ہونا نہ ہونا وہ پھر ایک جیسا ہے, کیونکہ اس کو پتہ ہے کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ پاک عمل پہ کریں گے, اور میں جب اللہ سے مانگوں گا اللہ میرے سارے کام بنائے گا. یہاں بہت پرانی بات ہے, امریکہ سے ایک لڑکا آیا, 4 مہینے لگانے کے لیے ریونڈ آیا. تو وہ اس وقت ایک چلہ بنگلہ دیش میں لگاتے تھے جو باہر ملکوں کے لوگ تھے, ایک چلہ پاکستان میں, اور ایک چلہ جو ہے تو ہندوستان میں. تو وہ پہلے پاکستان آیا. وہ جب امریکہ سے آیا تو بغیر کسی کو بتائے آ گیا, نہ پیسے لایا ساتھ نہ اور کچھ, اس طرح ٹکٹ خریدا اور وہ امریکہ سے ریونڈ آ گیا. اب اس کو بزرگوں نے کہا کہ بھائی آپ کا دوسرا چلہ جو ہے وہ بنگلہ دیش میں لگے گا, لہٰذا آپ بنگلہ دیش جاؤ. اور اس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, تو اس نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل پڑھی.
تو حاجی صاحب نے یہ قصہ سنایا مشورے میں. حاجی صاحب فرمایا اب وہ 2 رکعت تو پڑھے اس نے، لیکن یہ ریوڑ کے مقیم بھی اور سارے کہیں یہ کیسے جائے گا، اس کے پاس تو پیسے نہیں ہیں. کہتے جب اس امریکہ والے سے پوچھا، ہم نے کہا تو کیسے بنگلہ دیش جائے گا؟ اس نے کہا میں نے 2 رکعت پڑھ لیے، میرا کام ہو گیا. میں نے 2 رکعت پڑھ لیے، میرا کام ہو گیا. اللہ پاک ایسا یقین ہمیں بھی نصیب کرے. درمیان میں ایک اور واقعہ یاد ہے کہ وہ بھی آپ کو سنا دوں. پتہ نہیں سنانا چاہیے نہیں سنانا چاہیے، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ضرور سناؤں آپ کو. یہاں نمک منڈی میں ہمارا ایک ساتھی ہے، پرانا ساتھی، گوشت کا کام کرتا ہے. اس نے ایک قصہ سنایا. اس نے کہا کہ ایک دن 2 ہیرونچی دا پوڈریاں کی ورت ہوئی کرتے، 2 پوڈری جو ہے وہ ان کے وہ کاؤنٹر ہوتے ہیں، اوپر گوشت کاٹتے ہیں، ادھر کڑھائی وغیرہ بناتے ہیں. کہتے ہیں 2 ہیرونچی آ کے میرے پاس بیٹھ گئے تو میں ان کو دیکھنے لگا. تو ایک ہیرونچی دوسرے کو کہتا ہے کہ یار پیسے اتنے ہیں، اگر نشہ کرتے ہیں تو کھانا نہیں کھا سکتے، اور اگر کھانا کھاتے ہیں تو نشہ نہیں کر سکتے، تو کیا کریں، نشہ کریں کہ کھانا کھائیں؟ تو دوسرا اس کو کہتا ہے کہ دا رزق وعدہ خدے کڑے دا پوشا کار پوشا دیوا دیوا نشہ کو. واللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایمان مجھ سے اچھا تھا. وہ ایک ہیرونچی دوسرے کو کہتا ہے تو فکر نہ کر، رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہوا ہے، وہ جانے اس کا کام کیا لے، اس کا نشہ کریں. انہوں نے ایک دن چند لڑکے آئے، انہوں نے کہا یار ہمیں گوشت، انہوں نے گوشت دیا. کہتا میں نے بنایا تو کچھ انہوں نے سیخ بھی کہا اور کچھ کڑھائی گوشت کہا. تو آپ تو لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا یہ رواج ہے، پہلے وہ سیخ کا گوشت پک جاتا ہے وہ کھا لیتے ہیں، بعد میں کڑھائی بھجواتے ہیں. تو اس گوشت والے نے خود یہ سنایا، پرانا ساتھی ہے ہمارا. اس نے کہا کہ وہ جب سیخ بن گئی باربیکیو تو وہ میں نے بھجوا دیا. تو جب انہوں نے کھا لیا، ابھی کڑھائی تیار ہو رہی تھی تو وہ لڑکے اندر سے بھاگے آئے. تو نے کہا بھائی کتنے پیسے بنتے ہیں، حساب کرو. انہوں نے کہا بھائی حساب کیسے کرو، آپ کا گوشت پک رہا ہے. انہوں نے کہا نہیں یار ہمارے ساتھی ہے، اس سے ایکسیڈنٹ کیا ہے اور وہ سیریس ہے، اسپتال ہے، ہم وہاں جا رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ کڑھائی کیا کروں؟ اس نے کہا یار کڑھائی ان کو کھلا دو. خدا کی قسم اس سے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اللہ تعالیٰ نے اس دن ان کو کڑھائی گوشت کھلایا. اللہ کے اوپر نیک گمان. حضرت فرماتے تھے اس حدیث میں اتنی قوت ہے اور اتنی طاقت ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا بندہ میرے ساتھ گمان کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا رزق اس دن کھلایا کہ پتہ نہیں سال میں بھی کھایا ہوگا نہیں کھایا ہوگا. تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمان جو ہے اور اللہ کو پہچاننا اور اللہ کے ساتھ تعلق، اس نے کہا کہ اللہ کریم ہے، اور کریم کا معنی ایک یہ بھی ہے کہ جو دشمن پر قابو پا لے اور پھر اس کو معاف کر دے. تو کہا اگر اللہ حساب لے گا نا پھر مجھے کوئی بات. میرے دوستوں اللہ کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. اللہ کو صرف اللہ خود ہی پہچانتا ہے کہ اللہ کون ہے، باقی اور کوئی نہیں پہچان سکتا کہ اللہ کتنا بڑا ہے. نبی بھی نہیں پہچان سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے یا اللہ اگر یہ ساری مخلوق جمع ہو جائے، سارے انسان جمع ہو جائے، یہ تیری بڑائی کو نہیں بیان کر سکتے. اور یا اللہ یہ سارے نبی بھی جمع ہو جائیں تیری بڑائی کو نہیں بیان کر سکتے. اور یا اللہ تیری بڑائی کو تو میں بھی نہیں بیان کر سکتا، بس تو خود ہی اپنی بڑائی کو بیان کر سکتا ہے کہ تو کتنا بڑا ہے. ہمارے مولانا اسلم صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ قیامت کے دن اگر کوئی نبی اللہ سے یوں کہے کہ میرے فلاں امتی کا اعمال نامہ ذرا مجھے دیکھنا ہے، اللہ فرمائیں گے کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. کسی نبی کو بھی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اپنے کسی امتی کا جو ہے اعمال نامہ دیکھے. اللہ فرمائیں گے کہ اس نے جو کرتوت کیے ہیں بس مجھے پتا ہے، آج میں اس کو رسوا نہیں کروں گا، میں اس کا اعمال نامہ کسی کو بھی نہیں دکھاؤں گا. سبحان اللہ. یہ تو دوستوں، یہ تو دعوت ایک ایسی چیز ہے جو نبی دعوت لے کے آئے، وہ تو اتنی بڑی دعوت ہے. بس تم اللہ کے حکم کو ایک دفعہ پورا کرو، اس راستے پہ آ جاؤ. جیسے اللہ بڑا ہے ایسے اللہ کا حکم بھی بڑا ہے. جب تم اس بڑے اللہ کی بڑے حکم کو پورا کرو گے پھر دیکھو اللہ پاک کیسے دروازے کھولتے ہیں.
ایسے دروازے کھلیں گے کامیابی کے، راحت کے، مدد کے، نصرت کے، رزق کے، صحت کے، شہرت کے، عزت کے، ہر چیز کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے۔ اللہ کا حکم ایسی چیز ہے، اور اللہ کا حکم تو بہت بڑی چیز ہے دوستو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ جو ہے، ایک ایک سنت جو ہے، وہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی، جن لوگوں کے گھر میں سنت کے طریقے سے جو ہے نظام چلتا ہے، اس گھر کے اندر برکتیں کو شمار نہیں کر سکتا۔ کہتے ہیں جب گھر میں داخل ہو سلام کر کے آدمی داخل ہو۔ ایک صحابی آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا انہوں نے کیا، یا اللہ یا تو میں بڑا قرضدار ہوں، بڑا فقر و فاقہ ہے، بڑی تنگی ہے۔ آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے جب گھر میں داخل ہو سلام کیا کر، اس کے بعد مجھ پہ درود بھیجا کر، درود شریف پڑھا کر، اور اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھا کر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ سورت پڑھا کر۔ وہ چلا گیا، کچھ عرصے کے بعد آیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس آپ والا عمل اختیار کیا، اللہ پاک نے ایسی وسعت دی، قرضے بھی ختم ہو گئے، تنگی بھی ختم ہو گئی، اب تو میں لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول، اللہ نے ایسی وسعت عطا فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک طریقہ، یہ اس دفعہ ایک مولوی صاحب نے بتایا۔ ہم نے تو یوں سنا تھا کہ جو آدمی رات کو ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائے اللہ پاک اس کی حفاظت کریں گے۔ ان مولوی صاحب نے کہا کہ جو آدمی رات کو 2 دفعہ ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھے، اس کی اور اس کے گھر والوں کی حفاظت ہوگی، اور دوسری دفعہ آیت الکرسی پڑھے اس کے پڑوسیوں کی بھی حفاظت ہوگی، اور اگر 3 دفعہ آیت الکرسی جو آدمی رات کو پڑھ کے سوتا ہے اللہ تعالیٰ پورے محلے کی حفاظت فرمائیں گے۔ ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے، اللہ والے بھی تھے، بہت بڑے بزرگ بھی تھے۔ یہ ایک دن مسجد میں داخل ہوئے، ان کو پتہ نہ چلا، دھیان نہیں تھا، غیب سے آواز آئی، او بیل، او جانور، ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ دیکھو یہ جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ ہمارے جیسے جو ڈیڑھ ہوتے ہیں، ہمارے جیسے میرے جیسے جو ہوتے ہیں، یہ تو بس چلتے ہی رہتے ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ صحیح کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں، اللہ راضی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک کتاب میں لکھا تھا ایک بزرگ جو ہے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، تو طواف کرتے کرتے سامنے سے ایک خوبصورت لڑکی آ گئی، تو یہ طواف میں اس خوبصورت لڑکی کو دیکھنا تھا۔ تو یہ ایک کونا ہے رکن یمانی بیت اللہ کا، تو کہا رکن یمانی سے ایک ہاتھ نکلا اور اس بزرگ کے منہ پر ایک تھپڑ کسی نے مارا، اور غیب سے آواز آئی، ہمارے گھر میں آ کے ہمارے غیر کو دیکھتا ہے۔ اب یہ قریب کے لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ جب وہ ابو سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، غیب سے آواز آئی، او جانور، بیل، بیل، سور جو ہے بیل کو کہتے ہیں عربی میں۔ جب انہوں نے دیکھا تو بایاں پاؤں مسجد میں داخل کیا ہوا تھا۔ دیکھو ہم انسان ہیں، ہم جانور نہیں ہیں۔ جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا